جامعہ ازہر پڑھنے کے لیے، ان میں سے ایک حضور تاج الشریعت۔ اب تو بہت جا رہے ہیں، اب جو جا رہے ہیں وہ پڑھتے کم ہیں، گڑھتے زیادہ۔ جی تم چھلا لگا کے آ جاتے ہیں اور آ کے فکرہ کرتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس وقت امتیازی نمبروں سے پاس ہو کے جب تاج الشریعت لوٹے تھے تو حضور مفتی اعظم ہند قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کیونکہ فتویٰ نویسی کا عالم یہ تھا، 10-12 افراد ہوتے تھے جو فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، آپ کے آدیشانوسار فتوے لکھا کرتے تھے۔ بہت زیادہ کام ہونے کی بنیاد پر مفتی اعظم ہند نے فرمایا میاں اختر رضا اب یہ ذمہ داری تم سنبھالو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ذمہ داری حضور غریبیہ کے حوالے کی گئی نا تو پھر اس مرد قلندر نے اس ذمہ داری کو اس حد تک نبھایا جس حد تک ایک قابل قدر باوفا اور مصطفیٰ پیارے کی شریعت کی ذمہ دار تو شخصیت نبھایا کرتی ہے، اس دائرے میں رہ کر کے ان امیدوں کے اوپر کھڑے اترے اور پورے اترے جو سرکار مفتی اعظم ہند نے امیدیں جتائی تھیں۔ پڑھانے کا بھی مزاج ماشاءاللہ تھا بہت اچھا، درس قرآن کسی مسجد میں دیتے تھے، کبھی کہاں کتاب کبھی کہاں کتاب، سوال جواب کا سیشن الگ ہوتا تھا، جس ملک میں جاتے وہاں اس ملک کی زبان میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے یہ خصوصیت علامہ مبلغ عالم اسلام عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پڑھی ہے۔ جب وہ تبلیغ دین کے لیے نکلے اعلیٰ حضرت کے شاگرد، اور ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں جس علاقے میں جاتے وہاں رہتے، وہاں کی زبان سیکھتے، زبان سیکھنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو اس زبان میں تبلیغ کرتے، مسلمان بناتے، کلمہ پڑھانے کے بعد وہ لوگ بھاگتے تھے دیکھ کر کے ان لوگوں کو۔ تو یہ لوگ کیا کرتے، حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی اپنے ساتھ روٹی بنوا کر کے لے جاتے، کرتا پاجامہ لے جاتے، ان کو روٹی دکھاتے، کرتا پاجامہ دکھاتے، وہ دیکھتے، قریب آتے، پھر ان کو روٹی کھلاتے، پھر ان کو کپڑا پہننے کے لیے دیتے۔ کرتا پاجامہ پہننے کے لیے جب دیتے نا تو وہ ننگے ہوا کرتے تھے۔ ایسی آبادی بھی ہے ساؤتھ افریقہ میں، مادر صاحب ننگر ہے تو پاجامہ سر کے اوپر سے پہنتے تھے، کرتا کان کے اندر پہنتے تھے۔ ایسے ماحول میں وہاں کی لینگویج سیکھنا، وہاں پر دین کی تبلیغ کرنا، سنیت کے اوپر گامزن کرنا، مدرسہ قائم کرنا، مسجد قائم کرنا، امام بنانا، پھر آگے نکل جانا، تبلیغ اسے کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہم کیا تبلیغ کریں گے یار؟ سچ ہے، ہم نے تو فطرے کھڑے کر رکھے ہیں۔ اس کی ٹوپی اس کلر کی ہے، میری لال والی ہے، اس کی ہری والی ہے، میری گلابی والی ہے، اس کے تو ٹوپی اتنی لمبی ہے تو میری اس سے اور لمبی رہے گی۔ ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اپنے اسلاف کو؟ کیا جواب دیں؟ کیا بات ہے، تبلیغ اسے کہتے ہیں۔ آج تو ساؤتھ افریقہ کی آبادی 90,000 لوگ تو مسلمان بنے تھے اس دور میں، بڑے جامسل ماحول میں، وہ حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان کرم بن کر کے علامہ عبدالعلی میرٹھی نے وہاں پر یہ جا کے کام انجام دیا۔ کالج میں پہنچتے تو انگلش میں اسپیچ دیتے۔ ویسے بھی پڑھا لکھا طبقہ، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، یہ لوگ آج ہمارے جلسے میں نہیں آتے۔ ہمارے جلسوں میں گریجویٹ طبقہ آج نہیں آتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتا یہ رات بھر جگہ کریں گے، مولانا لوگ پوری رات چلائیں گے، اب اس کا نمبر آ رہا ہے، اب اس کا نمبر آ رہا ہے، اب اس کا نمبر آ رہا ہے۔ یار کل مجھے ڈاکٹر کے کرسی بیٹھنا بھی ہے، اپنے ڈیوٹی میں بھی جانا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، اپنا چیمبر ہوتا وہاں بیٹھنا ہے، 2-3 جگہ ٹائم دینا ہے، مریضوں کو دیکھنا ہے، تو رات بھر جاگے بیچارہ کیا کرے گا؟ اسی لیے پڑھا لکھا طبقہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے جلسوں کا پیٹرن بدلے، پیٹرن، اور قصے کہانی سنانے کے بجائے کام کی بات کریں، کام کی۔ اینٹی بائیوٹک دوا دے دے کر کے ہم نے سنیوں کو مار ڈالا۔ ہاں سر، اینٹی بائیوٹک دوا، ارے بھائی جہاں مرض ہے نا وہیں پٹی باندھ تو ختم، زخم اچھا ہو جائے گا۔
अब एंटीबायोटिक दवा दे दे करके हम उसके मर्ज को दबाते दबाते एक दिन वो नासूर बन जाता। ये कंडीशन हमारी पूरे मुल्क में हम जाते हैं, हम यही हाल देख रहे हैं। सुनिए, अक्सर जगहों के अंदर फजर की अजान स्टेज पे हो जाती है। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के इलाके में फजर की लाजमी अजान स्टेज पे होनी है, और मस्जिद में कितने जाएंगे? 15 या 20 आदमी। और क्या पूरा मजमा? क्या बता यार, अरे वो बोलना बहुत जोर चिल्लाया था, और उसकी नाक बड़ी जोरदार थी, मजा आ गया। अबे मरदूद, क्या मजा आ गया? फजर गायब करके सोने जाना, मजा आ गया जी, क्या मजा आ गया? भले सुन्नियों जलसे कम करो, अमल ठीक करो। अकीदा बहुत अच्छा हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस अकीदे की बुनियाद पर अपने अमल की दीवार ढंग की मुकम्मल कर लो, क्या बात है, और खूबसूरत छत लाद लो, फिर इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छा। अभी तो हालत यह है कि पूरी इमारत जर्जर स्थिति में है। अब गिरे के तब गिरे, अब गिरे के तब गिरे। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बुजुर्गों ने यही काम किया है, अल्लाह वालों ने यही काम किया है ना। आज क्या वजह है कि हमसे एक सुन्नी बचाया नहीं जा रहा? ये वहाबी जमीन से उगा नहीं है, आसमान से बारिश तरह बरसा नहीं है, हमारी जमात से निकल निकल करके कमीने वहां भी बने। कादियानी, मौदूदी, चकलालवी, नेचरी, फेटरी, दबर्राई, ये सब हमारी जमात से निकले। इसलिए हमने अपने लोगों की ढंग की तरबियत नहीं की। बीमारी तो थी हार्ट अटैक की, इलाज हम जिंदगी भर गुर्दे का करते हैं। ये